السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. امید تو یہی ہے کہ جتنے بھی یہاں موجود حضرات ہیں سب کو یہ سورت انشاءاللہ زبانی یاد ہوگی، یاد ہونی بھی چاہیے.
یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نورانی کلام، عجیب و غریب کلام ہے۔ سورج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 7 آسمان اور عرش مجید بھی اس قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، چاند ہو یا سورج، زمین ہو یا آسمان، یہ سب مخلوق ہے۔ مخلوق کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ پھر کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رزاق، رزق دینا، رزق دینے والا، خالق پیدا کرنے والا، غفار معاف کرنے والا، وہاب بہت عطا کرنے والا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت ہے متکلم، صاحب کلام ہونا۔ تو کلام یہ صفت ہے متکلم کی، اس لیے متکلم جب تک رہے گا تب تک اس کا کلام بھی رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس کاغذ پر قرآن پاک لکھا ہوا ہے ممکن ہے وہ کاغذ ختم ہو جائے، کاغذ کا کیڑا اس کو کھا لے یا اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے، لیکن کلام پھر بھی موجود ہی رہے گا۔ جیسے سورہ یاسین شریف کاغذ پر لکھا ہوا ہے، کاغذ کے کیڑے نے اس کو کھا لیا، لیکن یاسین والقرآن الحکیم یہ پھر بھی موجود ہی رہے گا۔ یہ ایمان والوں کے سینوں میں ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر اپنے بندوں سے کلام فرمائیں گے۔ اپنے بندوں سے کلام کی ابتدا کس طرح ہوگی؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیو تم پر سلام ہو۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کا رب ہے اور مہربان بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو سلام فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو سلام فرمائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج میں، جب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، مختصر الفاظ میں اپنی بندگی کا اظہار فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ التحیات للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زبانی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور زبان کتنی عبادت کرے یہ تو وسیع مضمون ہے۔ والصلوات، میری بدنی کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی زبانی عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور بدنی عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے۔ والطیبات، مالی عبادتیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے۔ جامع مضمون ہے یہ، ساری عبادتیں اس میں آ گئی، زبانی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ زبان خود جسم کا ایک حصہ ہے، اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، لیکن خصوصیت کے لیے اس کو الگ بیان فرمایا زبان کو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں بولتے رہتے ہیں کیا ان کا بھی حساب دینا ہوگا؟ آپ نے جواب میں فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، میری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جنہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، زکوٰۃ بھی دے دی، رمضان کے روزے بھی رکھے، ان اعمال کے باوجود وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت کس وجہ سے؟ جب وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، عشر و زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ زبان کی کھیتی کی وجہ سے، یعنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کی زبان بے قابو ہوگی، وہ غیبت میں مبتلا ہوں گے، لوگوں کو تانے دیں گے، اس طرح سے زبان کے گناہ اتنے جمع ہو جائیں گے کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے زبان کو الگ سے بیان کیا۔ تو 3 چیزوں کا تذکرہ کیا،
زبان کی عبادت، بدن کی عبادت، مال کی عبادت، تین چیزیں واپس اللہ تبارک تعالی نے عطا فرمائی۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں، تین چیزوں کے بدلے میں تین چیزیں عطا فرما دی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلام ایک ایسا تحفہ ہے کہ اور ایک ایسی دعا ہے دنیا کی کوئی بھی دعا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہے السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی آپ کا ایمان، آپ کی صحت، آپ کی عزت، آپ کی جائیداد، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ سب صحیح سالم رہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، یہ ہوتا ہے سلامتی کا مطلب۔ جواب دینے نے واپس کہا، جواب دینے والے نے وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اب دن میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو جو سامنے آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے واپس دعا دے دی، ثواب تو الگ رہا اور دعا کے اثرات الگ رہے۔ اس لیے معلوم نہیں ہے کہ کس شخص کی زبان سے یہ دعا نکلے اور وہ دعا قبول ہو جائے، لہذا سلام کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، جو سامنے آئے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام کو پھیلاؤ اور سلام کر لو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کر لو اور جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کر لو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرے وہ کبر اور غرور سے خالی ہوگا۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب تو ہے کہ اس کے دل میں کبر و غرور ہے ہی نہیں، اگر غرور ہوتا تو ادھر سے سلام میں پہل نہ کرتا۔ دوسرا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے تو دل میں غرور ہے، اس کا علاج یہ فرمایا جو سامنے آ جائے سلام میں ابتدا کر لو، تو سلام میں ابتدا کرنے کی وجہ سے تمہارا غرور دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے سلام فرمائیں گے السلام علیکم یا عبادی، اس کے بعد لمبی گفتگو ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں؟ تو بندے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تمام ضرورتیں پوری ہو گئی جنت میں، ساری تمنائیں پوری ہو گئی، دنیا میں تو ہر تمنا پوری ہوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم آپ کو ایسی نعمت دیں گے جو نعمت آج تک آپ کو نہیں دی گئی۔ سب حیران ہوں گے کیا دیں گے؟ اب مکانات بھی دے دیے، باغات بھی دے دیے، صحت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، اور کیا کیا نہیں دیا۔ دودھ کی نہریں ہیں اور پانی کی نہریں ہیں اور شہد کی نہریں ہیں اور پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، ان نہروں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس وقت میں آپ کو ایک نعمت دے دوں گا کہ ساری نعمتیں اس کے سامنے تم کو ہیچ نظر آئیں گی، یہ مکانات تم کو اس کے سامنے ہیچ نظر آئیں گے، یہ دودھ کی نہر اور شہد کی نہر اور یہ بڑے بڑے محلات عطا کی حوریں اور یہ بڑے بڑے مال، یہ سب ہیچ نظر آئیں گے، تو سب حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو، دنیا میں تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، دنیا میں تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور میں سنتا تھا، اور میں آج میں خود تلاوت کروں گا، آپ سن لیجئے میری تلاوت۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک سنائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا فرمانے سے پہلے 1000 برس، 1000 انہیں زمین آسمان پیدا فرمانے سے پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان، 1000 برس پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 سورتوں کو فرشتوں کے سامنے تلاوت فرمایا خود، ایک سورہ یاسین، ایک سورہ طٰہٰ۔ یہ 2 سورتیں جو سنائی گئی تو فرشتوں کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، فرشتے کہنے لگے وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ کون سے سعادت مند لوگ ہوں گے جن پر یہ قرآن پاک نازل کیا جائے گا، اور جو اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے وہ کتنے سعادت مند ہوں گے۔
اب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک سنائیں گے تو اسے کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے ایک ظاہر ہے، قرآن پاک کے ایک باطن ہے. یہ حدیث پاک میں ہے، لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ. ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ہر آیت کا ایک باطن ہے. دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے باطن کو چھپا کے رکھا ہے، چھپایا ہے. ان انوارات کو اور جو راز قرآن پاک میں ہے وہ انوارات منکشف ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی معرفت عطا فرمائی تھی ان پر بھی وہ راز اور انوارات کھلتے تھے. خود یہ کلام نورانی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب ایک سورت نازل ہوتی تھی تو اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ساتھ دیتے تھے. تو 70,000 فرشتے جہاں آ جائیں گے تو 70,000 سورج اگر کسی جگہ ہوں تو کیسی روشنی ہوگی؟ 70,000 چاند اگر کہیں ہوں، اسے کہ تو نور کے بنے ہوئے ہیں. پھر قرآن پاک جو نازل ہوتا تھا تمام انوارات کے ساتھ، تمام انوارات کے ساتھ، ہر حرف میں نور ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر باطن میں قرآن پاک کو دیکھا، یعنی اپنے روح کی نگاہ سے میں نے قرآن پاک کو دیکھا. قرآن پاک کا ہر حرف، آیت نہیں، لفظ نہیں، ہر حرف نور کا ایک سمندر مجھے نظر آ گیا. ایک سمندر تو یہ ہے جس کا پھر بھی تو کنارہ مل ہی جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے اس نور کا سمندر اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. یعنی انسان کے بس میں نہیں کہ اس کے کنارے تک جا پائے، جس کا کنارہ ہے کہاں. ایک ایک حرف ایسا نورانی سمندر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا. اس وقت آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا. جس کام میں آپ مشغول ہوتے تھے اس کام کو اسی جگہ روک کے گویا ایک دوسرے عالم کی طرف آپ منتقل ہو جاتے تھے. جب وحی نازل ہوتی تھی، اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو بوجھ کی وجہ سے اونٹ بیٹھ جاتا تھا، وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا. اس وقت سارے انوارات نازل ہوتے تھے. پھر اس کے بعد قرآن پاک نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن پاک کو آپ کے وجود مبارک کے اوپر نازل فرمایا، پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو گزار کے اس کو آسان بنا دیا. اس کی آپ مثال سمجھ لیجیے. یہ جو بجلی ہمارے گھروں میں ہے یہ بہت دور سے آتی ہے. جہاں پاور اسٹیشن ہے وہاں سے یہ موٹے موٹے تاروں میں آتا ہے جس کو ایچ ٹی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ گاؤں کے اندر جو پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک ٹرانسفارمر وہاں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے دوسری لائنیں نکلتی ہیں جس کو ایل ٹی کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر جہاں وہ اس کے پلر لگے رہتے ہیں، وہ کھمبے بجلی کے تار کے، تو وہاں سے ایک دوسری لائن آتی ہے، تب جا کے ہمارے گھروں میں یہی بجلی آتی ہے. وہاں سے جتنی آئی تھی، جتنی ایل ٹی میں ہے، اگر وہ ڈائریکٹ وہ کمروں میں آ جائے اور گھروں میں آ جائے تو ساری تاریں جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. ایسا ایک مرتبہ ہوا. میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا ایک بستی میں، اچانک یہ ساری تاریں جل گئی اور پورے گاؤں میں شور مچ گیا. یہ جو سب کچھ جو اتنا یہاں رکھا ہوا تھا، یہ مشین اور یہ تاریں، یہ سب بیٹری سب، اور جتنا بھی گاؤں میں تھا وہ سب جل گیا. اور اس کے بعد ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا. سارے لوگ بھاگ گئے مسجد شریف سے بھی اور گھروں سے بھی. تو اس کے بعد کیا ہوا یہ کہ جو وہ ایچ ٹی لائن آ رہی ہے پھر وہ اس کو ٹرانسفارمر کے ساتھ وہ کنیکٹ کیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے. ٹرانسفارمر میں کچھ خرابی ہوئی تو جو پاور باہر سے آتا تھا وہ سارے کا سارا پاور ڈائریکٹ گھروں میں آ گیا. یہاں تو پڑھے لکھے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. تو کوئی تار باقی بچا ہوگا؟ جتنا گاؤں میں جو کچھ تھا، جو وہاں لگا ہوا تھا اس وقت، تو کسی کی وہ کپڑے دھونے کی مشین لگی ہوئی تھی تو وہ جل گئی، کسی کا اور کوئی ریڈیو لگا ہوا تھا وہ جل گیا، کوئی پریس لگا ہوا تھا وہ جل گیا، کسی نے موبائل لگایا تھا چارج کرنے کے لیے، سارے آئٹم جل گئے. تو ہوا کیا، چند سیکنڈوں کے لیے وہ ساری روشنی جو تھی، وہ سارا پاور جو ان میں آ گیا تو سارے کا سارا جل گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں سے جب چلا تھا تو اس کی رفتار کچھ اور تھی اور اس کی طاقت کچھ اور تھی. تو اس کو کم کر کر کے پھر ہمارے گھروں میں اس کو دیا کہ اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو.
تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا وہ سارے انوارات کے ساتھ نازل ہوتا تھا، جتنے اس میں انوارات ہیں. تو گویا کہ نور کے سمندر میں آپ اس وقت غوطہ کھاتے تھے، اس لیے پسینہ آتا تھا سردی کے موسم میں. اور قرآن پاک نے خود فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بہت بھاری کلام آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں. تو پھر قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا اب ہم نے اس قرآن پاک کو آسان بنا دیا، اب آپ کی امت اس قرآن پاک کی تلاوت کر سکے گی. اگر ڈائریکٹ ہم آپ کی امت کے اوپر قرآن پاک کو نازل کریں گے یہ سارے کے سارے جل جائیں گے، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا. حتیٰ کہ پہاڑوں کے اوپر نازل کریں گے پہاڑ بھی جل جائیں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو پیش کیا تھا آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، زمین کے اوپر. تو آسمان نے بھی انکار کیا کہ مجھ میں اتنی برداشت نہیں، زمین نے بھی انکار کیا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، پہاڑوں نے کہا ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ دیکھیے پہاڑی علاقے میں رہنے والے ہیں، دیکھیے پہاڑ کتنے اونچے ہیں اور کتنے بڑے ہیں، کتنی طاقت ان میں ہے، لیکن پہاڑوں نے انکار کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس قرآن پاک کو ہم نے نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس سے اندازہ لگائے آپ کی باطنی قوت کتنی مضبوط تھی کہ اس مقدس کلام کو آپ نے برداشت کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو وہاں تلاوت کریں گے اس وقت جو قرآن پاک کا باطن ہے، جو اس کے انوارات ہیں، وہ سب منکشف ہو جائیں گے. وہ جو راز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں وہ راز چھپے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. تو بس اس وقت جو کیفیت طاری ہو جائے گی جنتیوں کے اوپر اور جو ان انوارات میں وہ محو ہو جائیں گے تو برسوں گزر جائیں گے اپنا وجود بھی وہ بھول جائیں گے، کوئی یاد نہیں رہے گا. یہ قرآن پاک ایک عجیب و غریب دولت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک میرے امت کے سینوں میں ہو. آپ نے یہ بھی فرمایا جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں اس کی مثال ویران گھر کی ہے. اور جتنا قرآن پاک یاد ہوگا باقی تمام اعمال کا ثواب تو دیا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی دیا جائے گا، لیکن ایک الگ سے وہاں ایک ہوگا اعزاز و اکرام. ہر امتی سے کہا جائے گا سنا لو تمہیں کتنا یاد ہے. تو کوئی کہے گا کہ مجھے 4 سورتیں یاد ہے، کوئی کہے گا مجھے پارے ام یاد ہے، کوئی کہے گا مجھے سورہ یاسین یاد ہے. تو اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی، جتنا تمہیں یاد ہے اتنا پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو، اتنا پڑھتے رہو. اور اب اس وقت آدمی افسوس کرے گا، ہائے افسوس میں نے اور 2-3 سورتیں یاد کر لی ہوتی. اس لیے کہ دنیا بھر کے علوم میں نے یاد کیے، جغرافیہ میں نے یاد کیا اور ہسٹری میں نے یاد کی، بادشاہوں کے قصے یاد کیے اور نہ معلوم کیا کیا علوم یاد کیے. ہائے میرے مولا کچھ تھوڑا سا قرآن پاک بھی میں نے یاد کر لیا ہوتا. اس وقت افسوس ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ ہر حرف کے اوپر ایک درجہ، ہر حرف کے اوپر سب جنت میں ہے. تو اب سورہ یاسین کسی کو یاد ہے تو سبحان اللہ پتہ نہیں کتنے درجات، آیت الکرسی یاد ہے تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا. تو اس طرح سے آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر امتی کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہو. یہاں بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ابھی نوجوان ہیں کالجوں میں ہائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ کم از کم یہ نیت تو ضرور کر لیں. کیا نیت؟ کہ 30 پاروں کا حافظ بننا تو آسان نہیں، لیکن کم از کم اتنی نیت تو کر لیں کہ ایک پارا ضرور یاد کر لیں. ایک پارا، اس کو پارے ام کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو یہ نیت کر لیں. اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ سورہ یاسین شریف میرے ہر امتی کے سینے میں ہو، میرے ہر امتی کے، یعنی ہر امتی کو زبانی یاد ہو. اب یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ عمر کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عمر میں جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو یاد کیا ہوا بھی بھول جاتا ہے، تو نیا کیا یاد ہو جائے. لیکن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جوان حضرات اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حافظہ مضبوط فرمایا ہے، وہ کم از کم یہ آرزو پوری کر لیں. کس کی آرزو ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی ایک آرزو اور تمنا تھی، بس اس تمنا کو میں پورا کر لوں اور سورہ یاسین شریف کو یاد کر لوں. تو یہ میں نے اس لیے بتایا تھا
کہ سورہ والعصر بہت چھوٹی سی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے، اگر ایک آدمی بیٹھے تو میرے خیال میں 10 منٹ کے اندر اندر یہ 3 ہی آیتیں ہیں، تینوں آیتوں کو یاد کر لے گا. یعنی جس کو یاد نہ بھی ہو، مختصر ہے. والعصر ایک آیت ہو گئی، ان الانسان لفی خسر، تو مختصر سی صورت. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک دن میں یاد ہو جائے گی یہ صورت انشاءاللہ. یہ صورت بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بہت وسیع صورت ہے. اس صورت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف اسی ایک صورت پر غور کر لے، کیا کر لے؟ بہت غور کر لے اسی ایک صورت پر، تو نجات کے لیے کافی ہے. نجات کے لیے بس نجات مل جائے گی اس کو. بس اس ایک صورت پر اس نے غور کر لیا اور اس کے مضامین کو اپنے دل میں بٹھا لیا، نجات کے لیے کافی ہے. اس صورت میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ پہلی آیت میں والعصر، کیا؟ والعصر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں بعض مضامین بیان فرماتے ہیں. مضامین بیان فرمانے سے پہلے کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں. کسی چیز کی. ہم لوگوں کو تو حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، جیسے باپ کی قسم، ماں کی قسم، آنکھوں کی قسم، یہ سب ممنوع ہے. پھر کس کی قسم؟ اولاً تو قسم کھانی ہی نہیں چاہیے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے، قرآن پاک کی بھی قسم نہ کھا لے. لیکن اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم کھا لی کہ قرآن کی قسم میں فلاں کام کر لوں گا، اب قسم لازم ہو جائے گی. اگر قسم اب توڑ دی، چاہے قرآن پاک کی قسم کھائی ہو، تو کفارہ دینا پڑے گا. کیا؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یا ان کو کپڑا دینا پڑے گا. اگر غریب ہے تو 3 دن کے پے در پے روزے رکھنے پڑیں گے، تب وہ گناہ معاف ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم ہی کھا لے، ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت جو قسمیں کھائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، حدیث پاک میں ہے جو تاجر بہت قسمیں کھاتا ہو، اپنے سامان کو بیچتے وقت بہت قسمیں کھاتا ہو، تو اگر وہ سچی قسم بھی ہو، سچی قسم کھاتا ہے، یہ چیز 10 روپے میں خریدی ہے میں آپ کو 11 روپے میں دیتا ہوں، سچی بات ہے، پر پھر بھی کیا ہوگا کہ اس کے کاروبار کی جو برکت ہے، تجارت کی جو برکت ہے، وہ ختم کر دی جائے گی. یعنی اب اس کا کاروبار بابرکت نہیں رہے گا. کیوں؟ کیا آپ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتے ہیں؟ 8 آنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم، 1 روپے پر اللہ تعالیٰ کی قسم. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم. یہ کیا اللہ تعالیٰ کی اس کو قسم کو ڈھال بنایا ہے آپ نے. لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں. عام طور سے اللہ تبارک تعالیٰ 2 چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. کتنی چیزوں کی؟ ایک تو وہ چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم الشان ہو، ایک تو اس چیز کی قسم کھاتے ہیں، جیسے قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید بہت عظیم کلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک، اس کی قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. اسی طرح سے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر یعنی مکہ شریف کی، بہت عظمتوں والا شہر ہے. یا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جس کا نفع عام ہو، جیسے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی. کس کی؟ والقمر اذا تلا ہے، قسم ہے چاند کی. تو بتائیے سورج اور چاند کا نفع اور اس کا فائدہ کس کس کو ہے؟ سب کو ہے یا نہیں ہے؟ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. تو بہرحال ان 2 چیزوں میں کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. قرآن پاک میں ایک قسم اور بہت عجیب قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. وہ قسم کیا ہے؟ لعمرک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم آپ کی زندگانی کی، قسم آپ کی لعمرک. ایک ترجمہ اس کا یہ. دوسرا ترجمہ ہے آپ کی جان کی قسم. آپ کی معلوم ہوا کہ آپ کتنے عظیم المرتبت ہیں، آپ کا نفع ساری مخلوق کو ہے. ایک اور قسم بھی ہے قرآن پاک میں، ووالد وما ولد، ووالد
قسم ہے باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم. سوال یہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے جس کی قسم اللہ تعالی نے کھائی؟ باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، باپ سے مراد، بیٹے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ایسا باپ کوئی نہ ایسا بیٹا کوئی. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھائی ہے، ان کی زندگانی کی قسم. اور زندگی شروع ہوتی ہے بچپن سے ہی. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچپن کی قسم، آپ کی جوانی کی قسم، کیونکہ ایسا بچپن ایسی جوانی کس کی ہو سکتی ہے؟ پاک و صاف معصوم. حالانکہ ابھی وہی نازل نہیں ہوئی ہے، 40 سال کے بعد تو وہی نازل ہوئی نا، لیکن 40 سال سے پہلے والی زندگی وہ بھی ایسی عجیب و غریب زندگی کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر. اس کے دو معنی ہیں. کتنے؟ ایک مطلب ہے قسم ہے عصر کی نماز کی، قسم ہے عصر کی نماز کی قسم. نماز کی قسم کیوں کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ نماز بہت پیاری عبادت ہے. نماز جیسی اور کوئی عبادت نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ پر تو سب عبادتیں ہیں، لیکن یہ جو نماز ہے یہ گویا بندے اور اللہ کے درمیان میں راز و نیاز ہے. کیا ہے؟ جی راز و نیاز. یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی طواف کر رہا ہو، طواف کے دوران بات بھی کر سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، پیاس لگے تو پانی بھی پی سکتا ہے. اسی طرح سے اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ساری کام کر سکتا ہے. روزہ بھی ہے، بات بھی کر سکتا ہے. لیکن جب نماز شروع کر لیتا ہے تو نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ خود سلام کر سکتا ہے، نہ کسی کی بلانے پر اس کو جواب دے سکتا ہے. ہمتن مشغول ہے. حتیٰ کہ سینہ قبلے کی طرف ہے، اگر دوسرے طرف کو سینہ پھیر دیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لے، جیسے ٹوپی گر گئی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا، اور نماز میں دونوں ہاتھ لگا لیا اور بٹن باندھ کرنے شروع کر دیے، نماز فاسد ہو جائے گی. نماز اس کی بھی اجازت نہیں. مجبوری کے عالم میں ایک ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے، جیسے کھجلی کہیں آ گئی اور اس طرح سے یا ٹوپی گر گئی تو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں ہے یا عطیات میں ہے تو ایک ہاتھ اپنی جگہ پر ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹوپی اٹھا لی سر پر رکھ دی. اس کو عمل قلیل کہتے ہیں. کیا؟ تو مجبوری میں عمل قلیل کی اجازت ہے، عمل کثیر کی اجازت نہیں. بلا وجہ کھانسے یوں کر لیا نماز فاسد ہو جائے گی بلا وجہ. یہ سب کتاب میں لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے گویا کہ یہ متوجہ ہے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، لہذا مخلوق اس کو اپنی طرف بلائے یہ جواب نہیں دے گا. مخلوق کس کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا یہ متوجہ نہیں ہوگا. یہ ہمتن مشغول ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. اور حدیث پاک میں ہے جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر آیت پر جواب دیتے ہیں. بندے نے شروع کر لیا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی. فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے. اب اس نے دوسری آیت پڑھ لی الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی. دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری ثنا خوانی کرتا ہے. اب وہ پڑھ لیتا مالک یوم الدین. اللہ کی تعریفیں کرتا ہے نا، قیامت کے دن کا مالک. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی. دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اب وہ پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد مانگتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. کیا ہے؟ آدھا اس کا آدھا میرا. سوال بندے کا آدھا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا آدھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے کہا کہ یا کا نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، تیری ہی عبادت و بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا کام نہ تو تم نے کیا، عبادت و بندگی کی اور مدد مانگی، اب میرا کام ہے مدد کرنا، اب میرا کام ہے. اس لیے ولی عبدی ما سالا، میرا بندہ جو مانگے گا میں دے دوں گا. اب موقع ہے مانگنے کا. نماز میں ہی شروع کر دیا یا اللہ گاڑی نہیں ہے گاڑی دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گاڑی تو چھوٹی چیز ہے، وہ تو میں ہندوؤں کو بھی دیتا ہوں.
کہ اللہ مکان دے دے، کہتے مکان دنیا میں کیا کم ہے؟ تو بڑی چیز مانگو نا. تمہاری نظر میں تو مکان بڑا، تمہاری نظر میں تو گاڑی بڑی، تمہاری نظر میں تو دکان بڑی چیز ہے، تمہاری نظر میں تو نوکری بڑی چیز ہے، تمہاری نگاہوں میں تو اخروٹ اور بادام اور روپے پیسے یہ بڑی چیزیں ہیں، اور تانبا اور سونا اور چاندی بڑی چیز مانگو نا، بہت بڑی چیز. یا اللہ اس سے زیادہ تو میری نظر ہی نہیں جاتی، تو میں کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے ہم سمجھا دیں گے آپ کو بڑی چیز کیا ہے. مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. معلوم ہے کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جس کو سیدھا راستہ مل گیا وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا. یہ ایسی دولت ہے نہ سیلاب کا خطرہ ہے، نہ زلزلے کا خطرہ ہے، نہ آگ میں جلنے کا خطرہ ہے، نہ گم ہونے کا خطرہ ہے، نہ کسی لٹیرے کا خطرہ ہے. ایسی عظیم دولت جس کو اللہ کا راستہ مل گیا، جس کو ایمان ملا، جس کو اعمال صالح کی توفیق مل گئی، یہ بہت بڑی دولت ہے. اس لیے نماز اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہر شخص کی ایک چاہت ہوتی ہے جس میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جس میں اس کو مزہ آتا ہے. آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کس میں؟ یعنی جتنا پیار ہم کو نماز میں ملتا ہے اور سکون اور اطمینان اور جتنے انوارات ان پر برستے تھے نماز میں، اور کسی عمل پر اتنے انوارات نہیں برستے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں خود تلاوت بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور نماز میں سجدہ ہے، رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. دنیا اور معافیہ سے بالکل گویا کہ منقطع ہو گیا، بس ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. تو اس طرح سے یہ نماز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی. کس کی؟ عصر کی نماز کی قسم. فجر کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی قسم ہے. سوال فجر کی قسم کیوں کھائی؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے وہ آرام کا وقت ہے. کس کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ آرام چھوڑ دیتا ہے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد فوراً اٹھ کے اپنی نیند کو چھوڑ کے وضو بنا کے میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. قسم ہے فجر کی نماز کی، قسم ہے فجر کی. یعنی فجر کی نماز بہت عظیم نماز ہے، مجھے بہت محبت ہے فجر کی نماز کے ساتھ. تو جب فجر کی نماز کے ساتھ محبت ہوگا تو فجر پڑھنے والے کے ساتھ محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو محبوب بن جائے گا. تو وہ آرام کا وقت ہے، اس وقت بندہ آرام چھوڑ دیتا ہے. سوال عصر میں تو کوئی سویا ہوا نہیں ہوتا. عصر جو ہے یہ کام کاج کا وقت ہے. کس کا؟ تو بندے کو جس طرح سے اپنا دنیائی جیسے آرام پیارا ہوتا ہے، ایسے دنیائی کام کاج، گھر کا کام اور دکان کا کام اور کھیت کا کام، یہ بھی ویسے ہی پیارا ہوتا ہے، ویسی دلچسپی اس کے ساتھ ہوتی ہے. فجر میں تو آرام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے فجر کی قسم. اور عصر میں تو دنیائی کاروبار اور کام چھوڑ دیے، آپ نے فرمایا مجھے عصر کی قسم. ان دو نمازوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. لوگوں پانچوں نمازوں کی حفاظت کر لو، خاص طور سے درمیان والی نماز کی. صحابہ کرام نے عرض کیا درمیان والی نماز سے کون مراد ہے؟ فرمایا عصر کی نماز. ایک روایت میں یہ فرمایا الذی یفوت العصر فکانما وتر مالہ واہلہ اجمعین. جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد سب ضائع ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا. سیلاب آ گیا، مکان بھی لے گیا، اور جو مکان میں اس کے عیال سب لے گیا، اکیلا رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا. تو جتنا نقصان دنیاوی اعتبار سے اس شخص کو ہوا، اتنا نقصان آخرت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اس شخص کو ہوا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. آپ نے عصر کی نماز بھی قسم کھائی اور فجر کی بھی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. والعصر کا دوسرا مطلب یہ ہے قسم ہے زمانے کی. کیا ہے؟ زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک اور یقیناً انسان تو گھاٹے میں ہے. سارے انسان نقصان میں ہے، زبردست عظیم نقصان میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے. چھوٹا گھاٹا نہیں، بہت بڑا گھاٹا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں نفع میں ہوں. اخروٹ والا بھی کہتا ہے کہ اس سال تو میں نے بہت کمایا، سیب والا بھی کہتا ہے اس سال بہت کمایا. اور ہم کو بھی لگتا ہے ہم ترقی پر ہیں. پہلے مٹی کے مکان تھے، آج تو سیمنٹ اور کس کے مکان ہیں. پہلے گھر میں جو ہے وہ گھاس کے وہ چٹائیاں
خود ہم ہاتھوں سے بناتے تھے اور ڈالتے تھے. آج تو قالین ہے اور وال ٹو وال ہے. پیدل چلتے تھے، آج گاڑیاں ہیں. گھاس کے جوتے ہوتے تھے، آج لیدر کے جوتے ہیں. گھر میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، آج سٹیل اور کیا کیا برتن ہیں. گھر میں جو ہے وہ کوئی لکڑی جلاتا تھا اور کوئی جو ہے وہ دیا جلاتا تھا، چراغ، کوئی اور ایسی کوئی چیز جلاتا تھا روشنی کے لیے. آج تو پتہ نہیں روشنی کی کیا کیا چیز ہیں، کمکمے ہیں اور جنریٹر ہے اور انورٹر ہے اور بیٹری. سب کپڑوں کے اعتبار ہر چیز سے ترقی ہے. تو لگتا تو ترقی ہے. اس میں فرمایا انجام کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ انجام کے اعتبار سے انسان نقصان میں ہے. کیسے؟ ایک آدمی جو ہے وہ بازار میں سبزیاں بیچتا ہے، ادھر سے سبزیاں خرید لی، ادھر بھیج ڈالی. 1000 روپے کی سبزیاں اس نے خریدی تھی، دن بھر بیچتا رہا، شام کو اپنے پیسے گن لیے تو دیکھا 1100 روپے آ گئے. تو کتنا نفع ہوا؟ 100 روپے. تو نفع اور نقصان شام کو معلوم ہو گیا. دوسرا بھی سبزی والا تھا، اس کی کچھ سبزی خراب ہو گئی، وہ تو پھینکنی پڑی، اور باقی سبزی بیچتا رہا. تو شام کو جو اس نے اپنے پیسے گن لیے تو 900 روپے آئے تھے. کتنا نقصان ہوا؟ 100 روپے کا. پہلے والے نے 100 روپے کما لیا نفع کا، اور اس کا 100 روپے کا گھاٹا ہوا. اب دوسرا ایک تاجر ہے، بیوپاری ہے، وہ اخروٹ کا کام کرتا ہے. تقریباً 10 لاکھ اخروٹ اس نے خرید لیے ہیں. اس سے اگر شام کو بتایا جائے کہ آپ بتا دو چچا کہ آپ نے کتنا کمایا، نفع ہوا یا نقصان، وہ کہے گا بیٹے میں تو آج نفع نقصان نہیں بتا سکتا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ میرا کاروبار تو بہت لمبا ہے. ابھی تو کچھ اخروٹ درختوں پر ہے، کچھ اخروٹ تو ابھی جو ہے وہ دھوپ میں سکھانے کے لیے چھوڑے ہیں، کچھ اخروٹ تو بوریوں میں بھرے ہوئے ہیں. میں ابھی نہیں بتا سکتا. میں اپنا نفع اور نقصان بتا دوں گا 3 مہینے کے بعد. بہت بڑا فیکٹری والا ہے، وہ 3 مہینے کے بعد بھی نہیں بتائے گا، 5 سال کے بعد بتائے گا. کتنے؟ اب ظاہر سی بات ہے اخروٹ والا جو 3 مہینے کے بعد اپنا نتیجہ اور رزلٹ بتائے گا، اگر کمایا ہوگا تو کیا 100 روپے کمایا ہوگا؟ اگر اس نے نفع کمایا ہوگا تو ہزاروں میں نفع کمایا ہوگا، اور اگر نقصان ہوا ہوگا تو بہت نقصان ہوا ہوگا، لاکھوں کا نقصان ہوا ہوگا. تو معلوم ہے کہ سبزی والے کا کاروبار مختصر تھا. شام کو ہی پتہ چلا نفع ہوا یا نقصان. نفع بھی ہوا ہے تھوڑا سا، نقصان بھی ہوا تھوڑا سا. تو اور 2-3 دن کام کر لے گا تو نقصان کی تلافی ہو جائے گی. نفع والے نے زیادہ نہیں کمایا. ایسے اخروٹ والے کا حال ہے، سیب والے کا حال ہے. فیکٹری والا اگر ہارے گا تو کروڑوں روپے ہارے گا. کتنے؟ ایک فیکٹری والا مجھ سے ملا، اس نے کہا کہ فیکٹری تو پہلے فلاں کے پاس تھی، اب میرے پاس آ گئی ہے. آپس میں وہ پارٹنر تھے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ بے تکلف دوست ہے. انہوں نے کہا لیکن قرضہ بھی ہے. لیکن فیکٹری والا کہہ رہا ہے. میں نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا 200 کروڑ قرضہ ہے. کتنا؟ بینک کا 200 کروڑ. 2 کروڑ نہیں، 200 کروڑ. تو ظاہر سی بات ہے، تو اگر کمائے گا تو کروڑوں، اور اگر نقصان ہوا تو کروڑوں. جن لوگوں کا نقصان ہو گیا انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ ڈالی، اپنا مکان بیچ ڈالا، اپنی زمین بیچ ڈالی. دوستو یہ چھوٹے چھوٹے سودا ہے. ایک بہت بڑا سودا ہے، وہ زندگی کا سودا ہے. کس کا؟ جی زندگی کا سودا. 60 سال کا سودا، 80 سال کا سودا. سوال ہے کہ اس کا نفع اور نقصان یہ کب پتہ چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا، کون جیتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مرنے کے وقت پتہ چلے گا کون جیتا اور کون ہارا، کون جیتا. اور دوستو جس نے جیتا ہوگا لاکھوں اور کروڑوں کی تو بات ہی نہیں، اس نے تو بہت بڑی دولت کمائی ہوگی. جتنی ساری دنیا ہے، کشمیر نہیں، آپ کا کرنا نہیں، جتنی ساری دنیا اس سے 10 گنی زیادہ جنت اس کو ملے گی. تو کتنا کمایا. اور اگر ہارا ہوگا استغفر اللہ، پکڑ کے سیدھے ہی گہری آگ میں ڈال دیا جائے گا. ایسی آگ بس ڈالتے ڈالتے ہی سب کچھ ختم کر دیا. لا تبقی ولا تذر، کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو لایا جائے گا، دنیا میں اس نے عیش کیے، آرام کیے، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا جیسے فرعون. ساری زندگی ٹھاٹ کی اور باٹ کی، شاہانہ زندگی، نہ دکھ نہ درد نہ غم نہ پریشانی، کچھ بھی نہیں.
ایسے شخص کو لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو دوزخ میں مت رکھنا، صرف ایک ڈبکی دینا، ڈبکی یعنی دوزخ میں ڈالو پھر نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے رنگ دینے والا جس کو رنگ ساز کہتے ہیں کپڑے کو ڈال دیتا ہے ایسے ٹپ میں، ایسے برتن میں جس میں رنگدار پانی ہو، یوں ڈال دیا یوں نکالا، تو فرمائیں گے اس کو یوں دوزخ کی آگ میں ڈالو پھر نکالنا جلدی سے، تو اس کو یوں ڈال دیں گے، یوں نکالا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں رہے گا، باقی ختم۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک بیمار کے پاس گیا بیمار پرسی کرنے کے لیے۔ ہوا کیا تھا، گھر میں آگ لگ گئی تھی، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، وہ جو گیس سلنڈر ہے اب اس نے بہت زور لگایا کہ اس کو کسی طرح سے باہر نکال دیں، تو اسی میں اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ، بازو یہاں تک اور کچھ سینہ اور کچھ اور حصہ جل گیا۔ اب میں اس کے پاس گیا اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو میں اس کی طرف دیکھ نہیں سکا، یعنی میں گھبرا گیا۔ کیوں گھبرا گیا؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ اتنے موٹے ہو گئے تھے اور ہاتھوں سے جو وہ پیپ نکل رہا تھا، ہاتھ ایسا رکھا ہوا تھا وہ، اور داڑھی جل گئی تھی، منہیں جل گئی تھی، اور چہرہ اتنا ہو گیا تھا، اور چہرے کی کھال لٹک رہی تھی، یہاں یہ کھال بھی لٹک رہی تھی، تو وہ یوں تھا بیچارہ، اور میں اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، یوں دیکھا یوں نظر ہٹا لی، میں گھبراتا تھا، اور جب تک میں وہاں بیٹھا رہا مجھے دوزخ یاد آتی رہی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تو ذرا سی آگ لگ گئی، اس کے کیا حال ہو گیا ہے؟ اور یہاں دیکھا یہاں جو یہ کھال تھی وہ سب جل گئی تھی، اندر والا گوشت وہ نظر آ رہا تھا، یہاں زیادہ جل گیا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی اس کی، چند سیکنڈ لگ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بچائے جس کو آگ میں ہی رکھ دیا جائے، چلو چاہے دنیا کی آگ ہو آخرت کی نہ صحیح، دنیا ہی کیا رہے گا اس کو باقی، اور دنیا کی آگ میں آدمی چلا گیا تو فوراً وہ مر جائے گا، لیکن آخرت کی آگ میں مرے گا بھی نہیں، تو گھبراتا ہے آدمی جہنم کا تصور کر کے، اس لیے بہت گہرا بھی ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں سے کپواڑہ جاتے ہیں، راستے میں ادھر دیکھتے ہیں تو آدمی گھبراتا ہے، ایسی گہرائی، تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ گہرائی تو دوزخ کی ہے۔ ڈال دیا جائے گا نیچے، کون پوچھے گا اس سے کہاں نکلے گا، کیسے نکلے گا، اور مرے گا بھی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ تو بار اس شخص کو لایا جائے گا یوں، پھر اس سے پوچھے گا یا ابن آدم حل رأیت خیرا قط، اے ابن آدم سچ بتاؤ کیا تم نے کبھی آرام کی چیز کوئی دیکھی ہے؟ یعنی دنیا میں آپ 70-80 سال تک تھے اور عیش آرام کیے، یہ بتاؤ تم نے کبھی آرام اور راحت دیکھی ہے؟ وہ قسم کھائے گا واللہ یا رب، یہ حدیث پاک میں ہے، واللہ یا رب ما رأیت خیرا قط، اے اللہ آپ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں۔ سوال یہ کہ وہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اصل میں دوزخ کی آگ ایسی خطرناک ہوگی، اس کے جو قوت حافظہ ہے اور جو اس کے دماغ جو ہے، یہ سب دماغ جو ہے کوئلے کی طرف وہاں جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں ہمیشہ سے اسی دوزخ میں ہی تھا، اسی عذاب میں گرفتار تھا، تو سب ختم ہو جائے گا، تو سب جب جل جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر ازسر نو اس پر گوشت وغیرہ چڑھا دیا جائے گا، تب پوچھا جائے گا حل رأیت خیرا قط، اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا، پریشان تھا دنیا میں، غربت کا مارا، کبھی بیمار، کبھی وہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی، مزدوری کرتا تھا، کبھی کھانے کو ملتا تھا، کبھی کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا تھا، لیکن تھا ایمان والا۔ کیا تھا؟ ایمان والا، اعمال والا تھا۔ وہ پہنچ گیا آخرت میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ جنت میں، فوراً واپس لے آنا، فوراً واپس، اس کو بتا دینا یہ تمہاری جنت ہے، اور بس دروازے کے اندر داخل ہو جائے گا، ایک دو قدم چلے گا تو واپس لے آنا، تو دروازے کے اندر داخل کر لیا، ایک دو قدم چلا واپس لائے اس کو۔ اب اس سے پوچھا جائے گا یا ابن آدم حل رأیت بوسا قط وحل تمر بک شدۃ قط، اے ابن آدم سچ بتاؤ کیا تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا دکھ درد تم نے کبھی دیکھا ہے؟ یعنی کبھی تمہیں یاد ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہو، دکھ پہنچا ہو، کبھی دانت میں درد ہو، کبھی سر میں درد ہو، کبھی اور کوئی غربت ہو، کبھی پیسے پاس نہ ہو، کبھی فاقہ، کبھی کوئی آپ نے دیکھی ہے کوئی تکلیف؟ وہ قسم کھا کر کہے گا واللہ یا رب، کیا؟ واللہ یا رب ما رأیت بوسا قط وما تمر بی شدۃ قط، اے اللہ میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری بھی نہیں،
سوال یہ جھوٹ بولے گا کیا؟ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے، اس جنت کا اثر اس کی روح پر ہوگا، اس کے دماغ کے اوپر ہوگا. تو وہ یہ تصور کرے گا کہ میں تو ہمیشہ یہی تھا، جنت میں ہی. اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے تھے کہ الناس نیامون واذا ماتوا استيقظوا. لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواب. تو بیدار کب ہو جائیں گے؟ جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اور جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے. ہم سب جانتے ہیں خواب دیکھتے رہتے ہیں. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے غریب، مزدوری کرتا ہے. تو کسی کے باغ میں مزدوری کر رہا تھا، دوپہر کا کھانا کھایا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹ گیا، یا وہ ایسے ہی درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی. خواب میں اس نے دیکھ لیا. جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کو حقیقت سمجھتا نہیں سمجھتا ہے؟ جب خواب دیکھتا ہے تو حقیقت سمجھتا ہے. تو خواب اس نے دیکھ لی کہ خواب میں اس نے ترقی شروع کر دی، کاروبار شروع کر دیا، بہت بڑا آدمی بن گیا، بڑے بڑے مکانات بنا لیے، خرید لیے، بہت اونچے درجے کی گاڑی خرید لی، اور اس کے بڑے بڑے خدام وہاں تھے، خادم حضرات تھے، اور وہ تھے اور یہ تھے. بہت بڑا آدمی. دلی میں مکان خریدا ایک خواب میں، ایک جموں میں خریدا، سری نگر میں 2-4 خرید لیے، بڑا کاروبار ہے. تو آخر میں اس کو پورے علاقے کا وہ بنا دیا گیا چودھری. یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہا ہے. بڑے ٹھاٹ سے ہے اور خادم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی ہے وہ کر لو. یہ خواب دیکھ رہا ہے، لمبا خواب. اب وہ ایک مرتبہ جہاز میں جا رہا ہے. کس میں؟ اپنے جہاز میں جا رہا ہے. اپنے جہاز میں ہیلی کاپٹر ہے، یہاں سے جموں جانا تھا اس کو. اب جب جہاز جو بیٹھا، تو جب جہاز زمین پر بیٹھتا ہے تو ایک دھکا سا لگتا ہے نا. اب جب جہاز بیٹھ گیا، وہ وہاں جہاز ران چلا رہا تھا، یہ تو جہاز کا مالک ہے، یہ کیسے چلائے گا؟ اب جو جھٹکا سا لگ گیا، یہ بیدار ہو گیا. یہ جب بیدار ہو گیا، یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جہاز کہاں گیا. تو نہ وہاں جہاز اڈا تھا، نہ وہاں جہاز تھا، نہ ڈرائیور تھا، نہ پاس بیٹھنے والے سواریاں تھیں، اور نہ دلی کا مکان، نہ جموں کا مکان، نہ سری نگر کا مکان، نہ وہ پیسے، نہ وہ خادم، کچھ بھی نہیں. یہ یوں دیکھ رہا ہے کہ کسی کے باغ میں بیچارہ مزدوری کر رہا ہے. لیون چند تھمس یوکن بش دیون نظرہ اپنی بچور، ہے نا. تو وہ جو سارا یہ دیکھ رہا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ سارا ختم ہو گیا آن کی آن میں. نہ وہ مکانات رہے، نہ وہ پیسے رہے، نہ وہ خادم رہے، نہ وہ نوکر رہے، نہ وہ جہاز، نہ وہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں. تو دوسرا عالم دیکھ رہا ہے. ایسے ہی ایک شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ بنا دیا گیا. کیا بنا دیا گیا؟ بادشاہ. تو وہ دیکھ رہا ہے تو بادشاہ بن گیا. اب جو بیدار ہو گیا تو دیکھا تو اس کے تو ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور وہ جیل میں بند ہے. تو ابھی دیکھ رہا تھا وہ خواب تھا. اب جو بیدار ہوا تو حقیقت سامنے آ گئی. ایسے ایک شخص واقعی دنیا میں اتنا بڑا مالدار ہے، حقیقت اپنی گاڑی میں جا رہا تھا یا اپنی جہاز میں جا رہا تھا، حقیقتاً واقعی سب کچھ اس کو مل گیا ہے. اچانک جو ایک جگہ پہنچا تو ایک جھٹکا لگ گیا تو ملک الموت سامنے آ گیا. ملک الموت. اس نے کہا روح نکالو. اب جب روح نکال کے لے لی، اس نے دیکھا سامنے تو فرشتے ہیں اور وہ ہتھکڑیاں لیے ہوئے آ رہے ہیں، اور دوزخ کا ایک گندا ٹاٹ ہے، اور پٹائی کر لی اس کی اتنی زبردست اور بر دیا اس گندے ٹاٹ میں جو بدبودار ٹاٹ تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باغ کہاں گیا، میرے اہل عیال کہاں گئے، میری گاڑیاں کہاں گئی، میری فیکٹری کہاں گئی، میری دکانیں کہاں گئی، میں تو اتنا بڑا آدمی تھا. تو فرشتے اس سے کہتے ہیں وہ تو ایک خواب تھا، پورا ہو چکا. وہ تو ایک خواب تھا. مطلب تو یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ شخص کتنا نادان ہے جس کو خواب میں بادشاہ بنایا گیا ہو اور وہ خود واقعی اپنے آپ کو بیدار ہونے کے بعد بھی بادشاہ سمجھے. تو یہ ایک خواب ہے. اسی خواب میں ہم ہیں، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. اصل حقیقت جو سامنے آئے گی دوستو ہارنے اور جیتنے کی، وہ اس وقت آئے گی جب ہماری روح نکال دی جائے گی. اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے آدمی اپنے کہیں بھی ہے، یوں ہے جیل میں ہے، لیکن اس وقت جیل کوٹری نظر نہیں آ رہی ہے. وہ جو اس کو پٹائی کرنے والے وہ نظر نہیں آئیں گے، کوئی نظر نہیں آتا. جب بیدار ہو جائے گا تو ساری نظریں آئیں گی. اسی طرح سے اس وقت ہمیں نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ ملک الموت نظر آتا ہے، نہ دوزخ نظر آتی ہے، نہ برزخ، نہ کچھ بھی نہیں. یہ سب کب نظر آئے گا؟
جب ہماری آنکھ کھل جائے گی، ہماری آنکھ کھلے گی جب ہماری روح نکلے گی. اور یہ قرآن پاک میں ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بے خبر، آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا لیا، تمہاری نگاہ تیز ہو گئی، اب تم نے فرشتوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیا. مرتے وقت فرشتے بھی نظر آتے ہیں، اتنی نظر تیز ہو جاتی ہے، ساتوں آسمانوں کے پار نظر چلی جاتی ہے. قبر میں کیا ہو رہا ہے سب ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. سجین کہاں علیین کہاں، سب حقیقت سامنے آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اب آدمی نے زندگی کا سودا جیتا یا ہارا یہ مرتے وقت معلوم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو تجارت ہی فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، دنیا میں تم کاروبار کرتے ہو، کماتے ہو، مکان بناتے ہو، گاڑی لاتے ہو، آؤ ہم بھی آپ کو ایک ایسی تجارت بتا دیں. اس تجارت سے کیا ہوگا؟ تنجیکم من عذاب الیم. وہ تجارت تم کو دوزخ سے بچا لے گی. ایسی تجارت ہے. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو نظر آئے گا انسان نقصان میں ہے یا نہیں. اب ہم نے پوری دنیا پر نظر ڈالی تاریخ پر تو قوم نوح کو دیکھا سب تباہ و برباد، قوم عاد کو دیکھا سب تباہ و برباد، قوم ثمود کو دیکھا سب تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ناکام ہو گئے. فرعون کو دیکھا، قارون کو دیکھا، نمرود کو دیکھا، حامان کو دیکھا، شداد کو دیکھا، اور کس کس کو نہ دیکھا. زمانے کی قسم دیکھو یہ برباد ہو گیا یا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے 1400 سے پہلے جو ہوا تھا وہ آج کی بھی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے زمانے کی، زمانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ لو انسان نقصان میں ہے یا نہیں. ابھی ایک شخص ملا، وہ تو خود نہیں ملا، اس کا دوسرا ساتھی ملا. اس نے کہا 20 سال ہو گئے. کتنے؟ ایک کمپلیکس بنا رہا تھا 20 سال. اب اس میں کروڑوں روپے لگے تھے. اب تیار ہو گیا تھا، کرائے پر دے رکھا تھا، ایک سٹوری اپنے لیے رکھی تھی. اور جو سیلاب آیا ابھی سارا کمپلیکس لے گیا، سارا کمپلیکس، جی ساری دکانیں 2-3 منزلوں کمپلیکس بنا لیا تھا. وہ زمین کا جو حصہ ہی لے کر گیا تھا اپنے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قسم ہے زمانے کی دیکھو انسان نقصان میں ہے یا نہیں. 20 سال کی کمائی، جو کچھ پیسے کمائے تھے سب اس میں لگائے تھے، وہ سیلاب آ گیا 1-2 گھنٹے میں صاف کر کے سب لے گیا. تو وہاں تو کچھ بھی نہیں رہا. ایک آدمی کا باغ تھا، میں خود وہاں گیا اس کے پاس تعزیت کے لیے. تو اس نے کہا کہ جتنا بھی میرا باغ تھا اتنے درخت تھے اور اتنی 100 پیٹیاں اس میں سے نکلتی تھی، کہا سارا باغ لے گیا ہے، صرف 2 یا 3 درخت باقی بچے ہیں. اور اس کے بیٹے کہتے کہ ابو ہے وہاں کا چھموش سوٹ، وہاں کا چھموش، تو سارا باغ ہی لے گیا. اور مکانات کتنوں کے لے گئے. ایک جگہ میں گیا، خود میں اس گاؤں میں گیا تو گاؤں والوں نے بتا دیا 1 کروڑ سے زیادہ دولت مکان میں لگ گئی. کوئی بڑا آدمی تھا، 1 کروڑ سے زیادہ. ابھی وہ مکان تیار ہو چکا تھا پورا، ابھی شاید 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہو گیا تھا اس کو، اس میں آیا تھا بسنے کے لیے. سیلاب آ گیا اور مکان کو لے گیا. صرف ایک سا حصہ ذرا سا اتنا سا وہ رہ گیا، باقی مکان کچھ ہے ہی نہیں وہاں، نہ چھت ہے نہ دیواریں، کچھ بھی نہیں، سب لے گیا. کتنے گودامیں لے لیں گے اور کتنے ٹرکیں لے لیا اور کیا کیا لے لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے قسم ہے زمانے کی انسان تو نقصان میں ہے. انسان تو یعنی انسان کچھ بھی کر لے تو دیکھ لو تاریخ کو ڈال دو نظر. تو اللہ تعالیٰ بچائے. دنیا تو گئی اور اگر ایمان نہ ہو، اعمال صالحہ نہ ہو تو آخرت بھی گئی، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان تو زبردست نقصان میں ہے. پھر بچے گا کیسے؟ یہ دنیا والے نقصانات تو نہیں، اصل جو نقصان ہے وہ بچے گا کیسے؟ کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا. تو کون بچے گا نقصان سے انسانوں میں سے؟ جو آدمی ایمان والا ہو. کیا ہو؟ ایمان والا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان تشریح کی ہے علماء کرام نے اس کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہت آسان تشریح. کیا؟ تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ایمان کی تشریح. کیا ایمان کہتے ہیں؟
جو کچھ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سچ ماننا، اس کو یہ ہے ایمان، اس پر یقین کرنا. جو کچھ وہ لے کر آئے، جو کچھ انہیں فرمایا، بس یہ ایمان ہے. کتنا سہل اور آسان ہے، کوئی تحقیق، بس اتنا. جو کچھ حضرت نے فرمایا اس کو آمنا صدقنا کر لے. تو دنیا تو تصدیق پر ہی چلتی ہے نا. ہمارے بزرگ مثال بیان فرماتے ہیں، ایک لڑکی ہے تو گھر والوں نے اس کا رشتہ کہیں طے کر لیا، رشتہ طے ہو گیا. سہیلیوں نے سن لیا تو مبارکباد دے دی. سہیلیوں نے پوچھا کیا آپ نے لڑکے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیا وہ آپ کے پرانے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. کہاں رہتے ہیں؟ کہاں فلاں گاؤں میں رہتے ہیں. گاؤں دیکھا؟ گاؤں بھی نہیں دیکھا. تو نہ گاؤں دیکھا، نہ اس خاندان کو دیکھا، نہ خاندان کے کسی فرد کو دیکھا، اور جس کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی اس کو بھی نہیں دیکھا. پھر کیسے اس نے ہاں کہہ دی؟ جو کچھ والد صاحب نے کہا، والد صاحب نے کہا کہ لڑکا فلاں کام کرتا ہے، تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، نیک اور صالح ہے. جو کچھ چچا نے کہا اس کی بھی اس نے تصدیق کی 100%. کتنے گئے؟ چچا بھی قابل اعتماد، باپ بھی قابل اعتماد. بھائی نے کہا کہ ان کے صحن سے ندی جا رہی ہے، دریا کے کنارے پر ان کا مکان ہے، اس کی بھی اس نے تصدیق کی. کسی نے کہا ان کے صحن میں اور آنگن میں اخروٹ کا درخت ہے، تو اس نے اس چیز کی بھی کیا تصدیق کر لی. جو کچھ ان لوگوں نے بتا دیا اس گاؤں کے بارے میں، اس لڑکے کے بارے میں، اس خاندان کے بارے میں، ایک ایک حرف کی وہ تصدیق کرتی گئی، یعنی سب کو یقین جانا کیے. تو آپ مجھے بتائیے، اس نے اعتماد کیا اپنے چچا پر، جو کچھ چچا نے کہا آمنا صدقنا، اور اپنے والد کے کہنے پر، اپنے بھائی اور ماموں کے کہنے پر. یہ سب لوگ قابل اعتماد ہے. تو مجھے بتائیے، جو کچھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بتائیے حضرت قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ ہاں؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے انسان قابل اعتماد ہے، بن دیکھے اس لڑکی نے کہا کہ میں سب مانتی ہوں جو میرے باپ نے کہا، اور باپ جھوٹ تو نہیں بولے گا اپنی بیٹی سے، چچا تو نہیں بولے گا اپنی بھتیجی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے نا اپنی امت سے، سب سچ ہے نا، اس میں کیا شک ہے نا. پھر ایک بات تو یہ ہے، باپ کو دھوکہ لگ سکتا ہے، چچا کو دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن جو کچھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے کچھ ارشادات لکھتا تھا، انہیں احادیث مبارک، لیکن اس ساتھی نے مجھے منع کیا. منع کیوں کیا؟ کہ کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں کسی پر، اس وقت کچھ فرما دیتے ہیں، آپ وہ بھی لکھ لیتے ہو، کسی موقع پر بیان فرمائیں گے تو لکھ لیا کرو. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صاحب آئے کہ حضرت میں آپ کے ارشادات لکھا کرتا تھا، لیکن اس میرے ساتھی نے مجھے منع کیا، تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اکتب، کیا فرمایا؟ لکھ لیا کرو، قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہے غصے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا. یعنی چاہے کسی بھی حال میں میری زبان کھلے اور جو کچھ میری زبان سے نکلے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں، ہر وقت حق. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آدمی کسی چیز کے بارے میں سن کر اطلاع دیتا ہے کہ میں نے سنا ہے، میرے پاس اطلاع آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے اوپر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس میں جنت کے بارے میں یہ لکھا ہے، جہنم کے بارے میں یہ لکھا نہیں، بلکہ آپ خود تشریف لے گئے اور ساری چیزیں دیکھ کر آئے. ساری چیزیں آپ نے خود فرمایا، بینما انا امشی فی الجنہ اذ انا بنہر، فرما میں جا رہا تھا جنت میں، خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں نے سامنے ایک دریا دیکھا، بہت بڑا دریا، ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور طعمها احلی من العسل، اس کا مزہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو کافور، مشک کافور، اور اس سے زیادہ مشک اذفر سے زیادہ خوشبو اس کے اندر آتی تھی. فقلت لجبرائیل ما هذا النهر، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ دریا کیسا ہے؟ عجیب دریا، میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اس کا پانی تو دودھ سے زیادہ سفید ہے. تو انہوں نے عرض کیا ھذا نہر الکوثر الذی آتاک ربک، کہا حضرت اسی کا نام تو دریائے کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اسی کا نام تو دریائے کوثر ہے.
تو کتنی روایتیں ایسی ہیں. آپ نے خود فرمایا میں جنت میں چل رہا تھا, میں نے ایک مکان کو دیکھا بہت عالیشان, اور اس کے صحن میں ایک حور بھی تھی. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ آپ کے ایک ساتھی کا ہے, یہ آپ کے ایک, یعنی آپ کا نہیں, آپ کے ایک ساتھی کا ہے. حضرت نے فرمایا کس کا ہے؟ فرمایا یہ حضرت عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واپس آ کر آپ نے فرمایا عمر میں نے آپ کے مکان کو میں نے دیکھا, خواب میں نہیں, میں نے دیکھا آپ کے مکان کو, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جنت میں. پھر میں نے ارادہ کیا اندر داخل ہو جاؤں, لیکن اندر داخل نہیں ہوا. تو انہوں نے عرض کیا حضرت اندر داخل کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا کہ ذکرت غیرتک, مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی اس لیے اندر داخل نہیں ہوا. فبکا عمر, تو حضرت عمر فاروق رونے لگے اور ایک چیخ نکلی. عرض کیا علیک اغارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ کیا میرے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میرے گھر میں مجھ سے پہلے حضرت کیوں تشریف لے گئے؟ یہ تو میرے لیے سعادت مندی ہوتی اگر مجھ سے پہلے آپ وہاں تشریف لے گئے ہوتے. تو جو کچھ انہوں نے فرمایا صرف سن کر نہیں بلکہ دیکھ کر, آپ سب دیکھ کے آئے. اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. کیا یقین کے 3 درجے قرآن پاک میں ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم الیقین کا مطلب یہ ہے, ایک آدمی نے سنا تھا جناب دلدار نام کا ایک گاؤں ہے فلاں جگہ پر, وہاں کے ساتھی بھی ملتے تھے, چلو ٹھیک ہے یہ تو ہے علم الیقین. یقین تو تھا واقعی ایک بستی ہے, لیکن اس بستی کو دیکھا نہیں تھا, اور جا کے دیکھ لیا اور مسجد میں نماز پڑھ لی تو عین الیقین ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو یہ علم الیقین سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے عین الیقین. حق الیقین اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سوال حق الیقین کیا ہوگا پھر؟ تو سمجھ میں بس دیکھ لیا اور کیا ہے؟ نہیں, دیکھنے کے بعد بھی ایک یقین کا ایک اور درجہ ہوتا ہے. جیسے اس مسجد کو ایک آدمی نے دیکھا, بس وہ تو یہ بتا سکتا ہے کہ اس میں اتنے دروازے, اتنی کھڑکیاں ہیں, اتنی اونچائی, اتنے ستون ہیں, اس کے آگے تو نہیں بتائے گا نا. جس آدمی نے اس کو خود تعمیر کیا ہو وہ خود بتائے گا اس کی جو بنیاد کتنی گہری ہے, یہ اینٹیں ہم نے کہاں سے لائی ہیں, یہ جو سیمنٹ ہے یہ کہاں سے ہم نے خریدا, اس کا بھاؤ کیا تھا, اور وہ کون سے معمار تھے جنہوں نے اس کو تعمیر کیا, کتنے سال اس میں لگ گئے. جتنی تفصیلات وہ بتائے گا, دیکھنے والا تو نہیں بتائے گا نا. تو جو وہ تفصیل بتائے ایک ایک چیز کی, اس کو حق الیقین کہتے ہیں. کیا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین کے سارے درجات ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان والا بچے گا. کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد ایمان والا کیا کرے گا؟ وہ اعمال صالح کرے گا. کیا کرے گا؟ اعمال صالح. کیوں؟ قدم قدم پر وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ اعمال تو مجھے وہاں کام آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سر کی طرف ہوگی. کس کی طرف؟ قرآن پاک کی تلاوت. اسی لیے قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں: عظمت, محبت, اطاعت, تلاوت, اشاعت. ایک حق ہے تلاوت کا. حدیث پاک میں ہے جس گھر میں تلاوت نہ ہو, آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے ہیں, قرآن پاک گھر والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے اور اللہ سے شکایت کرتا ہے ان گھر والوں نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں, یعنی کسی نے تلاوت نہیں کی. اسی لیے لکھا ہے کہ جو آدمی تلاوت نہیں جانتا ہے, قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہے, وہ بھی باوضو ہو کر قرآن پاک کو کھولے اور قرآن پاک کی سطروں کو دیکھا کرے, اور پھر انگلی سے اس کے اوپر جو ہے ایک ایک سطر کے اوپر انگلی پھیر لے. تو کیا ملے گا اس کو؟ قرآن پاک پڑھنے والے کو جتنا ملے گا اس دیکھنے والے کو بھی اتنا ملے گا ثواب. جیسے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ثواب ہے, جیسے والدین کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب ہے. حدیث پاک میں جو آدمی والدین کے چہرے کو دیکھ لے گا, ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب ملے گا. ہر نظر پر. تو اس طرح سے قرآن پاک کو یوں دیکھیں گے تو ثواب ملے گا. اس کے بعد کیا کرے؟ پڑھا ہوا تو ہے ہی نہیں, 2-4 ورق تو اس طرح سے دیکھ لیے بند کر کے. جو سورت یاد ہو اس کا ورد کرے, اس کا علم شریف پڑھ لے 10-20 مرتبہ, قل هو اللہ احد پڑھ لے. قل هو اللہ احد کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن. سورہ اخلاص کا ثواب 10 پاروں کے برابر ہے. کتنے؟ اس لیے جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں گے قل هو اللہ احد, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 30 پارے پڑھ لیے, اور اپنے والد صاحب یا جس کو بھی آپ نے ایصال ثواب کرنا ہو اس کا نیت کر کے اس کے نام ایصال ثواب کر لیجئے. تو یہ ہے قرآن پاک. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو تلاوت کہاں آئے گی؟ سر کی طرف. کیوں سر کی طرف آئے گی؟ اس لیے کہ یہ شاہانہ کلام ہے,
یہ سر پر ہی رہتا ہے. کس پر؟ اس لیے قرآن پاک کو اونچائی پر رکھ دیا جاتا ہے نا بھائی قرآن پاک اونچا رکھو نیچے مت رکھو. اور دائیں طرف کو نماز آئے گی. کیا دائیں طرف کو کیا آئے گی؟ کیسے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نماز ایک برہان ہے, نماز دستاویز ہے, نماز کاغذات ہیں تو سرٹیفکیٹ ہے. تو عام طور سے جو کاغذات ہوتے ہیں اہم وہ آدمی دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں نا, تو دائیں طرف آئے گا. تو بائیں طرف تو روزہ آئے گا. کیا حدیث پاک میں روزہ ڈھال ہے. کیا ہے؟ ڈھال عام طور سے جنگ میں بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے. کیسے؟ پہلے زمانے میں جب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی, تیر سے لڑائی ہوتی تھی تو دائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی, بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے سرپوش دیکھا ہوگا نا, جو ترامی کے اوپر سرپوش رکھ دیا جاتا ہے, اس طرح سے اندر سے اس کو ایک مٹھی ہوتی تھی بند کرنے کی. ادھر سے کسی نے تیر مارا تو ادھر سے یوں کر لیا, ادھر کسی نے تلوار ماری تو ادھر سے. تو ڈھال عام طور سے کس ہاتھ میں رہتی تھی؟ بائیں ہاتھ میں. تو فرمایا کہ روزے کو حدیث میں ڈھال فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے. کیا ہے؟ یہ شیطان کے حملوں سے آدمی کو بچاتا ہے. اس لیے قبر میں جب اس کو رکھ دیا جائے گا تو بائیں طرف سے اس کے جو ہے وہ روزہ آئے گا. کیا آئے گا؟ اور صدقات اور زکات یہ پاؤں کی طرف آئیں گے. صدقات, زکات اور عشر وغیرہ. تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صدقہ اور جو زکات دیتا تھا پہلے کمانے کے لیے چلت پھرت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چلتا پھرتا تھا. اپنے ٹانگوں سے تو چلے پھرے گا نا. تو جو کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا تھا تو وہ زکات اور صدقات پاؤں کی طرف آئیں گے. تو کریں گے کیا؟ عذاب چاروں طرف سے آئے گا. عذاب سر کی طرف سے آئے گا. تلاوت اس کو کہے گی یہاں نہیں, بھاگ جاؤ. ایسے ہی ذکر و تلاوت یہ سر کی طرف ہے, آنے نہیں دے گا. تو دائیں طرف آنے کی کوشش کرے گا, اس پر حملہ کریں گے. سانپ آئیں گے, بچھو آئیں گے, آگ آئے گی تو ادھر نماز کھڑی ہو جائے گی, اس کو واپس کرے یہاں نہیں. تو پھر بائیں طرف آئے گا, اس کو تو آنا ہی کسی طرف سے. تو روزہ کھڑا ہو جائے گا, کہہ دیں گے واپس جاؤ. اب پاؤں کی طرف آئے گا, اور کوئی جگہ تو ملی نہیں, تو ادھر سے تو صدقہ زکات اور خیرات کھڑا ہو جائے گا. اسے کہا یہاں تمہاری گنجائش نہیں, بھاگو وہاں سے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ, ہر شخص اپنے اعمال کے اندر گرا ہوا ہے. تو برے اعمال جب ہوگا تو وہ برے اعمال تو خود ہی اس کو ڈسنے شروع کر دیں گے, تو وہ آگ سے کیا بچائیں گے؟ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والا اعمال والا. ایمان والا یہ آخری بات ہے, اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں. ان دو چیزوں کا تعلق ہے انسان کی اپنی ذات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ان دو چیزوں کا تعلق ہے, ایمان اور اعمال. ایمان اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ایمان والے ہیں وہ اعمال والے بھی ہو جائیں. کیا بن جائے؟ جی, ایمان ہے ان کے پاس, اب نماز ہو, روزہ ہو, تلاوت ہو, سب خیرات ہو, سخاوت ہو, پاک دامنی ہو, یہ سب چیزیں ہوں, صدق و توکل ہو, یہ وعمل اعمال والے. تیسری چیز ہے وتواصوا بالحق. کیا؟ وتواصوا بالصبر. اس کا تعلق امت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ گویا اللہ تبارک تعالی ہم کو ترغیب دیتے ہیں میرے بندو خود بھی نیک بنو اور لوگوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کر لو. میرے بندو خود بھی دین پر چلو اور لوگوں کو بھی دین پر چلانے کی محنت کر لو. تو چار پرچے یہ ہو گئے, ایمان, اعمال, وتواصوا بالحق. یہ وتواصوا بالحق اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی سے بچیں گے, دوزخ سے بچیں گے وہ لوگ جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں گی. پہلی صفت ایمان کی, دوسری صفت اعمال صالحہ کی, تیسری صفت وتواصوا بالحق کہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں. کیا؟ حق کا لفظ تو بہت وسیع ہے, اس کے اندر سنت کی دعوت دیتے ہیں. کس کی؟ قرآن پاک کی دعوت دیتے ہیں, سنت کی دعوت دیتے ہیں, اعمال کی دعوت دیتے ہیں, اور حق کی دعوت, اسلام کی دعوت, کلمے کی دعوت, ایمان کی دعوت, وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں, دعوت دیتے ہیں وتواصوا بالحق, اور بار بار دیتے ہیں وتواصوا بالصبر. اور اگر اس میں تکلیف ہو, تانا دے گا کوئی تو چھوڑتے نہیں کام کو, بلکہ لگے رہتے ہیں, صبر کرتے رہتے ہیں. تو ان دو چیزوں کا تعلق امت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ تو جو دو چیزوں کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرا ہر بندہ پہلے خود نیک بنے اور پھر دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کیا کرے, کوشش کرے. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو سب لوگ یہاں پڑھے لکھے ہیں, تو اگر کسی طالب علم کو 4 کتابوں کا امتحان دینا ہو, کتنے کا؟ 2 کتابوں میں تو پاس ہو گیا, 2 کتابوں میں فیل ہو گیا, خدا نہ کردہ, تو اس کو پاس کہیں گے فیل کہیں گے؟ تو پاس کس کو کہیں گے؟ کہ 4 کتابوں میں تو پاس ہوگا نا. اس سے معلوم ہوا جتنی فکر ہم اپنے اعمال کی کرتے ہیں ویسی ہی فکر
کرنی ہے ہم کو اپنی امت جو عواقی امت کے افراد ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کو میں ترجمہ کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کیس کس سے کہتے ہیں؟ عقل مند اور دانا کو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا عقل مند اور دانا وہ شخص ہے، الکیس من دان نفسہ، جامع الفاظ ہیں۔ دان نفسہ کا ایک مطلب تو یہ ہے جو سنتوں کا پابند بن گیا، جو سنتوں کا پابند بن گیا، پر یہ میری امت کا عقل مند آدمی ہے، یہ میری امت کا۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ہم اسے کہتے ہیں بیوقوف منیری مشید مزی ریشی زیٹن یزارشی چھٹن۔ آپ کشمیری سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کو نہیں آتی؟ اصل میں اردو میں بولتا ہی نہیں کبھی، یہ سب کو معلوم ہے۔ میں اصلی جب بیان ہو تو میں کشمیری زبان میں وہ بیان کرتا ہوں، اردو میں چونکہ یہاں بہت سارے افراد ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے اردو زبان میں میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ باتیں عرض کی، ورنہ اصل تو کشمیری ہے۔ تو پام دیون کیا چیز دیون پام، تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ عقل مند ہے، یہ لوگ سے تو مطلب سے کیا ہوگا وہی گجر اٹھ گمت کیا کیا تانے دیتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ، اس کا ایک مطلب ہے میری امت کا عقل مند آدمی وہ ہے جو سنتوں کا عاشق بن گیا، جو سنتوں کا پیروکار بن گیا، یعنی سنتوں پر چلنے والا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، گناہوں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سنتوں پر چلے گا، جب دین کے اوپر چلے گا تو گناہوں سے تو بچ ہی جائے گا۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا نادان اور احمق وہ آدمی ہے، نادان اور احمق جو شریعت کو چھوڑ کر خود اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، یعنی نفس کے پیچھے پیچھے چلے۔ نفس نے کہا کہ فلاں کام کرو، فلاں فیشن کرو، فلاں چوری کرو، فلاں وہ کر لو، فلاں نشہ کر لو، یہی کرتا رہا۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، وَتَمَنَّى، اور امید یہ رکھ لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ فرمایا کہ یہ بیوقوف اور احمق اور نادان ہے۔ کیوں؟ یہ پیچھے چلا اپنے نفس کے اور شیطان کے، اور شیطان پہنچاتا ہے دوزخ میں، کہاں؟ اور امید تو رکھیے یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک طالب علم ہے کتاب دیکھتا ہی نہیں اور کہنے لگا تو فرسٹ نہیں سیکنڈ ضرور، سیکنڈ تو فیل۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ بہرحال اس وقت یہاں دو نکاح بھی ہونے والے ہیں۔ نکاح کا تو موضوع مستقل ہے، اس کے بارے میں ایک باتیں عرض کر دوں گا بس، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ نکاح ہوگا، اس کے ساتھ دعا ہوگی، پھر اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ اذان کے بعد نماز۔ نکاح کے بارے میں کیا، ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل، عشر کے مسائل، عمرے کے مسائل، حج کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، پوچھنا بھی چاہیے، لیکن جب نکاح ہو نکاح کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ ہم ان تمام چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں لیکن نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں، یہیں سے بنیاد غلط ہو گئی۔ اب سوال ہے کہ کیا نکاح بھی عبادت ہے؟ کیا نکاح بھی عبادت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، عبادت بن گئی، قربانی کر لو، عبادت بن گئی، اعتکاف کر لو، عبادت بن گئی۔ اسی رب نے فرمایا نکاح کر لو، عبادت بنی نہیں بنی؟ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، تو بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم اس کو اس تصور سے نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے جیسے مرضی ویسے کر لیتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے میوات، جگہ جگہ حال کیا تھا میواتیوں کا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تصور بھی نہیں آ سکتا۔ آپ ایک بستی میں پہنچے، حالانکہ معلوم تھا یہ مسلمانوں کی بستی ہے، حضرت نے فرمایا یہ کن کی بستی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو مسلمانوں کی بستی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ جو دوسری والی بستی وہ کس کی ہے؟ کہا وہ تو ہندوؤں کی بستی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تمہارے اور ان کے درمیان میں، یہ بستی مسلمانوں کی ہے، وہ بستی غیر مسلموں کی ہے، تمہارے ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ ان کے سر پر بھی چوٹی، تمہارے سر پر بھی چوٹی، چوٹی کو چھوگ، ان کے کانوں میں بھی بالیاں ہیں، مردوں کے کانوں میں، تمہارے کانوں میں بھی بالیاں ہیں، وہ بھی سطر کا خیال نہیں رکھتے، لنگوٹا باندھتے ہیں، آپ بھی لنگوٹا باندھتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کڑے لگے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں بھی دھاگے اور کڑے ہیں، وہ بھی گوبر سے لیپتے ہیں، تم بھی گوبر سے لیپتے ہو، تمہارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ یعنی تم تو ایک جیسے لگ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی مولوی جی کیوں فرق نہیں ہے؟ فرق تو ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا فرق ہے؟ کہ ان کا نکاح تو پنڈت پڑھاتا ہے، ہمارا نکاح تو مولوی پڑھاتا ہے۔ بس اتنی فرق ہے کہ جب نکاح ہو تو وہ پنڈت کو لاتے ہیں اور اب مولوی کو لاتے ہیں۔ تو بزرگوں
غور کریں ہماری شادی اور غیر مسلموں کی شادی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے وہ پنڈت کو لاتے ہیں، مولوی کو لاتے ہیں، باقی اور کوئی فرق؟ کیوں؟ وہاں بھی مہندی رات منائی جاتی ہے، یہاں بھی مہندی رات بنائی جاتی ہے، وہاں بھی ڈانس ہوتے ہیں، یہاں بھی ڈانس ہوتے ہیں، وہاں بھی جہیز ہے، یہاں بھی جہیز ہے، وہاں بھی خرافات ہیں، یہاں بھی خرافات ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ نکاح کے وقت وہ اپنے اس کو بلاتے ہیں اور ہم اپنے مولانا کو بلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصور بھی نہیں ہے کہ یہ بھی جو ہے کسی ایمان والے کا نکاح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمائے، اپنے دختران مبارک کا نکاح فرمایا، صحابہ کرام فرماتے تھے، سب لکھا ہوا ہے، مجھے تفصیل کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ وہاں یہ مہندی راتیں تھیں، نہ وہاں یہ باراتیں تھیں، نہ وہاں یہ جہیز تھا، نہ یہ جو شادی کے موقع پر کیا کیا کرتے ہیں، یہ ڈیکوریشن وغیرہ یہ کچھ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اس لیے کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑتا تھا، نہ لڑکی والی پر بوجھ تھا نہ لڑکے والے پر بوجھ تھا۔ اور جب یہ بوجھ بڑھتا گیا کاشر پہ بالس کھسن سہل، بالس کھسن مگر کوڑ نکھوالن واریاہ مشکل، بالس کر کیا کر لکچار پہ چون سمراؤن۔ ایک مرتبہ میرے پاس فون آیا، آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، فون کیا پولیس نے، انہیں کہا کہ ہم نے یہاں سڑک کے کوچے کے اندر جو ہے ایک جگہ ایک بچے کو اٹھا لیا اور وہ روئی کے اندر لپٹا ہوا ہے، پھمبسو ولیت، تو اس کو کیا کریں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ زندہ ہے، وہ بچہ مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو زندہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کسی کو دے دو، وہ اس کو پالے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے۔ انہوں نے کہا وہ لڑکی ہے، یعنی بچی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ غلط قسم کا بچہ کسی نے چھوڑ دیا ہوگا، تو انہوں نے بھی یہی سوچا۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن یا تیسرے دن پھر فون آیا، تو فون والے نے پوچھا کہ آپ سے تو یہ پوچھا گیا تھا بچے کے بارے میں۔ میں نے کہا ہاں، میں نے تو جواب دیا تھا۔ کہ سن لیجئے وہ بچہ کوئی حرام کا بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر کیا تھا؟ وہ کہنے کہ وہ ایک شخص کی چوتھی بچی تھی جو پیدا ہو گئی تھی، ایک شخص سورم کوٹ دام اس کا چم، تو وہ انتظار میں تھا مجھے لڑکا پیدا ہو جائے گا، لیکن جب دیکھا بچی ہے تو اس نے اس کو لپیٹ کے اس میں روئی میں اور اس کو ایک سڑک کے کنارے پر چھوڑ کے آ گیا واپس۔ ہم سوچتے ہیں کہ اہل عرب تو اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، تمس یہ درند تمس کوڑن دفن کرن۔ دوستو آپ مجھے بتاؤ ہمارے ان کے درمیان میں فرق ہی کیا رہا؟ کیوں؟ ایک آدمی کو معلوم ہے مجھے یا تو زمین بیچنی ہے یا تو اور قرضہ کرنا ہے، تب جا کے میری لڑکی کو کوئی قبول کر سکتا ہے۔ اور یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، تنکح المرأۃ لاربعین۔ یہ حدیث خطبے میں بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تنکح المرأۃ لاربعین، 4 طریقوں سے نکاح ہوں گے۔ لجمالہا، حسن جمال کی بنیاد پر نکاح ہوگا۔ کس پر؟ حسن جمال کی بنیاد پر نکاح ہوگا، یعنی آخر زمانے میں، یعنی جو نکاح ہوگا حسن جمال کی بنیاد پر ہوگا۔ چنانچہ یہ جو نکاح خود ہوتے ہیں نا، یہ کس پر ہوتے ہیں؟ حسن جمال کی بنیاد پر ہے نا۔ بھائی کالج میں پڑھ رہے ہیں، کسی کو کوئی پسند آ جائے تو بس کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس فون آیا ایک شخص کا، اس نے کہا ہماری یہ چھوٹی بہن ہے، لڑ رہی ہے ہمارے ساتھ کہ مجھے فلاں جگہ نکاح کرنا ہے، نہیں تو ڈیش ڈیش، نہیں تو، یعنی مطلب خط لکھ کے رکھتی ہے نا۔ اب اس ڈیش ڈیش میں کیا پتہ نہیں کہ ڈیش مکران لکھا ہوا ہے یا فل ان دا بلینکس کرتا ہے، اس کو کیا بھرے گی اس پہ، یعنی دھمکی دے رہی ہے مجھے نکاح کر لو فلاں جگہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا کری اس نکاح؟ میں نے کہا کر لو، اب کیا ہے پریشان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہے کیا کرو سچ نکاح میں دلیل تو وہ سوچنا باٹل لڑکے، یعنی انہوں نے واپس کہا ہم کیا نکاح کریں گے اس کے ساتھ، وہ تو ہندو ہے، یعنی ہم ان کی جو بہن ہے کہہ رہی ہے کہ مجھے نکاح کرو اس کے ساتھ، وہ تو ہندو ہے، تو یعنی بہن کہتی ہے ہندو کے ساتھ وہ نکاح کرے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بیچاری کو یہ بھی معلوم نہیں ہندو کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ کیوں 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا ولی جمالہا، حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح ہوگا۔ دوسرا فرمایا ولی مالہا، کیا آخر زمان میں جو نکاح ہوں گے وہ مال کی بنیاد پر ہوں گے۔ دیکھیں گے کہ جس کے یہاں ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ مال والا اگر ہے تو قبول ہے اس کی لڑکی، اگر وہ مال والا نہیں ہے تو رشتہ کٹ جائے گا۔ ابھی ایک جگہ رشتہ ہونے والا تھا تو لڑکی والوں نے ان کو بتا دیا کہ ہے یمن چکوڑ بڑا شریف لڑکی، جو ہے بہت شریف ہے، قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے اور جو ہے وہ تلاوت بھی کرتی ہے۔ تو انہیں تعریفیں کی، یہی تو تعریف کی چیزیں ہیں نا۔ تو انہوں نے واپس کیا کہا، کہنے لگے کہ ہے تم قرآن شریف سے پڑھ مت، لڑکی نے قرآن پاک بھی پڑھا ہے۔ انہیں واپس کہا اشیا امامت کرنا بنی تھی، قرآن شریف سے پڑھوں جب جواب شاہ کرن کن، یعنی کیا ہم کو یہاں امامت کرانی ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ اس نے قرآن شریف پڑھا ہے، جواب اگر کر رہی نوکری کر رہی تو وہ بتا دو۔
جب مسلمان یہ بات کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ تو اس کے کمر توڑ کے رکھ دیں گے. یہ آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میرے امت جو رشتہ کرے گی وہ کرے کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد پر. اس لیے غریب لڑکی کوئی پوچھتا نہیں ہے. کتنی لڑکیاں آتی ہیں, ایک آ گئی اور اس نے بہت رویا. اتنی روتی ہیں لڑکیاں, ان کے جو برقع ہوتا ہے نا, برقعے سے باہر سے وہ آنسو نکلتے ہیں. ایک آ گئی میرے پاس, دیکھا مفتی صاحب سون سناس نہیں کہا, یعنی ہمارے یہاں کوئی آتا ہی نہیں. عمر کتنی اس کی ہے اس وقت؟ 40 سے زیادہ, جس کا میں خود گواہ ہوں. یہ سب باتیں ہیں جو بالکل 100% جس میں ایک غلط کیسے ہو سکتی ہے. تو 40 سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے. اس کی سہیلیوں کی تو بچے تو اسکول جاتے ہیں, تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس لیے کہ جو آتا ہے تو ہے منجی میں اور چون چائے کا پاس چون تو رہا ہو, یعنی وہ جو دیکھتے ہیں نا جس پر ہے یا کچھ بھی نہیں, دیواروں پر دیواریں کیسی ہیں, مکان کیسی ہے, الماری میں شاخیاں چن. آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا میری امت جو نکاح کرے گی وہ مال کی بنیاد پر نکاح کرے گی. اس کا مطلب غریب کوٹ پرشن بولے حسبہا و نسبہا, خاندان کیا چک, ذات کیا چک, اس پر بھی بہت سارے رشتے کٹ گئے. لڑکا بھی ٹھیک ہے, دیندار ہے, سب کچھ ہے, مگر میں ذات چک ہوا. حالانکہ سب آدم کی اولاد ہے, سب کلمے والے ہیں. یہ ذات تو صرف تعارف کے لیے ہے. بھائی یہ علی محمد ڈار ہے, یہ علی محمد بٹ ہے, یہ محمد ایوب ملک ہے, یہ محمد ایوب خان ہے, وہ عبدالعزیز وانی, یہ سب ہے. یہ تو لتعارف تھا. چوتھا آپ نے فرمایا دینہا, کیا, کیونکہ اس سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں. کہ بہت کم اکا دکا جو نکاح ہوں گے وہ شرافت اور دینداری کی بنیاد پر ہوں گے. پھر آپ نے مشورہ دے دیا پوری امت کو, فاظفر بذات الدین, کیا, تریبت یداک. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تمہیں نکاح کرنا ہو, چاہے اپنا, چاہے بیٹی کا, چاہے بہن کا, چاہے لڑکے کا, کسی کا بھی, تو تم دیندار رشتہ اختیار کرنا, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. کیا دے گا؟ تو جس نکاح کو دعائیں دی ہیں اللہ کے نے برکت کی, تو اس کو ہم اختیار نہ کریں. تو بہرحال اس وقت انشاءاللہ خطبہ نکاح بھی ہوگا. اس کے لیے یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے جو حضرات یہاں ہیں, ایک وکیل اور 2 گواہ, تو دوسری بھی ایک لڑکی ہے, ان کی جانب سے بھی ہوگا ایک وکیل اور 2 گواہ. وہ ذرا اپنا نام اظہار کر لیں یا کوئی پرچہ مجھے دے دیں تو تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون کون ہے وہ. مجھے دے دیجیے ذرا, میں معلوم کروں.